بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو الحسن علی بن ابی طالب ہاشمی قریشی 15 ستمبر 601 29 جنوری 661 پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور داماد تھے۔ ام مومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ کے بعد دوسرے شخص تھے جو اسلام لائے۔ ان سے قبل ایک خاتون کے علاوہ کوئی مرد مسلمان نہیں ہوا۔ یوں سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ بیعت الرضوان، صحابہ بدر و احد میں سے بھی تھے، بلکہ تمام جنگوں میں ان کا کردار سب سے نمایاں تھا اور فاتح خیبر تھے۔ ان کی ساری ابتدائی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ گزری۔ وہ تنہا صحابی ہیں جنہوں نے کسی جنگ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ان کی فضیلت میں ساتہ میں درجنوں حدیثیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا اور آخر میں اپنا بھائی قرار دیا اور دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر سنہ 656 سے 661 تک حکمرانی کی۔ مسلمان انہیں ابو الحسن، ابو تراب، حیدرہ، اسد اللہ، شیر خدا، المرتضیٰ، امیر المومنین، باب المدینہ علم اور عام طور پر عرب میں سید علی اور عرب میں عجم میں امام علی، ہند و پاک میں مولا علی، اضافی دعائی لفاظ کرم اللہ وجہ اور علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ ابو طالب اور فاطمہ بن اسد کے ہاں پیدا ہوئے۔ روایت کے مطابق علی مقدس ترین اسلامی شہر مکہ میں کعبہ کے اندر جائے حرمت میں پیدا ہوئے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور کچھ مصنفین کے مطابق پہلے مسلم تھے۔ ابتدائی دور میں علی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ابتدائی مسلمانوں کے خلاف کی گئی تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرا سے شادی کی۔ خلیفہ سوم بن عفان کے قتل کے بعد سنہ 656 ہجری میں صحابہ نے خلیفہ منتخب کیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں 2 بغاوتیں اور خوارج کی خانہ جنگی دیکھی، نہایت ہی بہترین اقدامات کیے۔ سنہ 661 میں جب وہ جامعہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی نے ان کی سر پر تلوار سے حملہ کر دیا اور وہ دونوں بعد میں شہید ہو گئے۔ نام و نسب و خاندان: علی نام ابو الحسن، ابو تراب کنیت حیدر، شیر لقب، والد کا نام ابو طالب، والد کا نام فاطمہ تھا۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: علی بن طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن کساب بن کلاب بن مردہ بن کعب بن لو بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزات بن ماد بن عدنان، جو کہ ابو طالب کی شادی اپنے چچا زاد کی لڑکی سے ہوئی تھی، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین ہاشمی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ خاندان ہاشم کو عرب اور قبیلہ قریش میں جو وقت و عظمت حاصل تھی وہ محتاج اظہار نہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور اس کے اہتمام بنو ہاشم کا مقصود درگاہ امتیاز تھا اور اس شرف کے باعث ان کو تمام عرب میں مذہبی سیاست حاصل تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ کے والد ابو طالب مکہ کے ذی اثر بزرگ تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی آغوش شفقت میں پرورش پائی تھی۔
اور بعثت کے بعد انہی کے زیر حمایت مکہ کے قبرستان میں دعوت حق کا اعلان کیا تھا۔ ابو طالب ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے پنجہ ظلم ستم سے محفوظ رکھا۔ مشرکین قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی حمایت کے باعث ابو طالب اور ان کے خاندان کی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ ایک گھاٹی میں ان کو مسحور کر دیا، کاروبار لین دین بند کر دیا، شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کر لیے، کھانا پینا تک بند کر دیا، قرض ہر طرح پریشان کیا، مگر اس نیک نیت بزرگ نے آخری لمحہ حیات تک اپنے عزیز بھتیجے کے سر سے دستے شفقت نہ اٹھایا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ ابو طالب کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے، اور انہوں نے اپنی ذات سے دنیا میں مبعوث وحی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت و حمایت کی، اس کے معاوضے میں ان کو نیم فردوس کی ابدی اور لامتائی دولت حاصل ہو۔ اسی لیے ابو طالب کی وفات کے بعد نہایت اصرار کے ساتھ کلمہ توحید کی دعوت دی۔ ابو طالب نے کہا، عزیز بھتیجے، اگر مجھے قریش کی طعنہ زنی کا خوف نہ ہوتا تو نہایت خوشی سے تمہاری دعوت قبول کر لیتا۔ سیرت ابن ہشام میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی روایت ہے کہ نزاع کی حالت میں کلمہ توحید اور ان کی زبان پر تھا، مگر یہ روایت کمزور ہے۔ بہرحال ابو طالب نے گو علانیہ اسلام قبول نہیں کیا، تاہم انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح پرورش و دعوت اور کفار کے مقابلے میں جس ثبات اور استقلال کے ساتھ آپ کی نصرت و حمایت کا فرض انجام دیا، اس کے لحاظ سے اسلام کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ شکر گزاری احسان مندی کے ساتھ لیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسد نے بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس یتیم معصوم کی ماں کی طرح شفقت محبت سے پرورش کی۔ مسلم روایت کے مطابق وہ مسلمان ہوئیں، ہجرت کر کے مدینہ گئیں۔ ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن میں اپنی قمیض مبارک پہنائی اور قبر میں لپیٹ کر اس کو متبرک کیا۔ لوگوں نے اس عنایت کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اس نیک سیرت خاتون کا منون احسان ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ابو طالب نہایت کثر العیال معاش کی تنگی سے نہایت پریشان تھے۔ قحط و خشکسالی نے اس مصیبت میں بھی اضافہ کر دیا، اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب چاچا کی اثرت سے متاثر ہو کر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، ہم کو اس مصیبت و پریشان حالی میں چاچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حسب ارشاد جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ کی کفالت اپنے ذمہ لی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے حضرت علی کو پسند کیا، چنانچہ وہ اس وقت سے برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔